أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت و آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین کرام، چونکہ شوال کے مہینے میں اسلام کی عظیم الشان جنگ مدینہ، عظیم الشان جنگ احد پیش آئی، جو کہ مدینہ کے قریب جبل احد کے دامن میں کفار کے ساتھ لڑی گئی۔ اس جنگ کو بھی اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم حیثیت حاصل ہے، اس لیے آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کے چند تاریخی واقعات کے متعلق عرض کروں گا۔ غزوہ احد پر جب نظر دوڑائی جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے تو مسائل اور عنوانات کے بے شمار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جو اپنی علمی اور تاریخی حیثیت سے مستقل جمعہ کے خطبات بن سکتے ہیں، مگر میں نے صرف غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانی اور ان کی شہادت کو اور ان کی شہادت فی سبیل اللہ عنوان بنایا، اور اس پر میں نے کچھ عرض کرنا ہے تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو سکے کہ جانثاران پیغمبر، جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا نذرانہ پیش کر کے خدا کی رحمتوں کو کس طرح لوٹا ہے۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی جنگ بدر کے زخم تازہ تھے اور شہدائے بدر کی جدائی کا صدمہ بھی ابھی نہیں بھولا تھا کہ پھر سے مشرکین مکہ نے ایک عظیم امتحان میں مسلمانوں کو مبتلا کرا
کیونکہ بدر کے اندر کفار شکست کھا چکے تھے اور وہ اپنے مقتولین کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر میں ان لوگوں کا غصہ اور اشتعال شامل تھا کہ جن کے عزیز و اقارب کو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے، ہر قیمت پر اپنے مقتولین کا بدلہ لینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ مکے کے سرداروں کی عورتیں بھی اس لشکر میں شریک ہوئی تھیں۔ سرداروں کی عورتیں بھی اس لشکر میں شریک تھیں، کیونکہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب عورتیں کسی جنگ میں شریک ہو جاتی تھیں تو پھر مردوں کا میدان سے بھاگنا، واپس جانا نامردی اور بزدلی سمجھی جاتی تھی، اور وہ اشتعال دلاتی تھی کہ آگے بڑھو اور حملہ کرو، پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے جانثاروں کو بلایا اور جبل احد کے قریب پڑاؤ ڈالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہدائیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا ان سے کہ بتاؤ کہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکل کر لڑی جائے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینے سے باہر جا کر لڑنی چاہیے۔ یہ مشورہ طے پا گیا اور حضور علیہ السلام نے پھر اس مشورے پر جو ہے وہ عمل کیا اور کاربند ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام کی رائے یہی ٹھہری کہ جنگ جو ہے وہ مدینے سے باہر لڑی جائے اور دشمن کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ اسلام کے دامن میں ہمیشہ فتح و نصرت و کامرانی کی خوشبوئیں مہکتی رہیں۔ چنانچہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینے سے باہر ان لوگوں کو مزہ نہ چکھا دوں اور اپنی تلوار سے ان کے پرچکے نہ اڑاؤں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حقانیت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں میدان جہاد سے کبھی بھی منہ موڑ کر نہیں پھروں گا، کبھی بھی منہ موڑ کر نہیں بھاگوں گا، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان کے ان جذبات کو سن کر ارشاد فرمایا، صدقتا، تو نے سچ کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ان ایمان افروز بیانات سن کر فیصلہ کیا کہ جنگ جو ہے وہ مدینے سے باہر لڑی جائے۔ چنانچہ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، حجرے سے واپس جب باہر تشریف لائے، جب آپ حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ کو پہنا تھا، زیرہ پہنا تھا۔ پھر آج تک ایسا نظارہ کسی نے نہیں دیکھا، نہ چشم فلک نے دیکھا کہ جو صحابہ کرام نے عظیم قربانیاں پیش کی۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت میں قربانی کی بے مثال مثالیں ملتی ہیں، لازوال مثالیں ملتی ہیں، مگر میدان احد میں صحابہ کرام نے جس قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈے تو نہیں ملتی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے اس قدر پکے تھے، اس قدر ان کا عقیدہ راسخ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دامن احد میں گونج اٹھی، من یاخذ ھذا السیف بحق، کون شخص ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، تلوار فضا میں لہرائی اور پوچھا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر تمام صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو گیا، جوش پیدا ہو گیا کہ اس تلوار کو حاصل کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے جب ارشاد سنا تو کھڑے ہو گئے، مگر آج جس کو یہ سعادت ملنی تھی اسی کو ملنی تھی، اور جس کا ستارہ عرش اور فرش پر جگمگانا تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بات مجھے سمجھائی۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حق ادا کرنے سے یہ مراد ہے ان تضرب به العدو حتی ینحنی، اس کا حق یہ ہے کہ دشمن کو تو اتنا مار اتنا مار اتنا مار کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو یہ تلوار میں لوں گا۔ ابو دجانہ بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، لڑائی کی بہتر سے بہتر ترکیبیں جانتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل وہ چل رہے تاریخی ڈرامے، ارطغرل ہے، عثمان ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ تلوار زنی کی کیسی کیسی ترکیبیں لگاتے ہیں، اور جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں جو بہادر ہیں جیسے عثمان ہے یا ارطغرل ہے، تو وہ کیسی ترکیبیں لگا دیتے ہیں اور کیسے کیسے جو ہے وہ انداز کے ساتھ لڑتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، دشمنوں کو کس طرح دشمن کے جالوں کو توڑ کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تصور ہے، میں نے تصور دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتائی، ورنہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ اس سے بہت پہلے کا ہے، لیکن صحابہ کرام نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ جن مثالوں کو سن کر یہ لوگ بہادر بنے تھے، جو ان کو درس ملے تھے، ان دروس کو سن کر یہ لوگ بہادر بنے تھے اور تلوار زن بنے تھے، اور انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور دشمنوں کو مار دی، دشمنوں کو ہرایا۔ بالکل اگر اس کو سمجھ لیں تو وہ زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، ان کا ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ کہ جب وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے تو سرخ پٹی سر پہ باندھ لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جیب سے سرخ پٹی نکالی اور اس کو سر پہ باندھ لیا، اس سے سمجھ لیا جاتا تھا کہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے تلوار حاصل کر لی، یہی سرخ پٹی جو نکال کر باندھی، اور باندھ کر جناب اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے دشمن کی صفوں میں پھرنے لگے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، سرخ پٹی باندھ لی اور اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے دشمن کی صفوں میں پھرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو دجانہ کو دیکھا کہ اکڑ کے چل رہا ہے، اترا کے چل رہا ہے، تو کوئی موقع ایسا نہیں تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پہ تعلیم نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام کی تعلیم کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب ان کو اکڑتے ہوئے دیکھا نا، سینہ تانتے ہوئے دیکھا، تنتے ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں،
لیکن ایسے موقع پر جائز ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں، اکڑ بھی اللہ کو پسند نہیں، لیکن ایسے موقع پر جائز ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اگرچہ ناپسندیدہ ہے ایسی کبک رفتاری، اگرچہ ناپسندیدہ ہے ایسی کبک رفتاری، مگر ایسے مواقع پر یہی رفتار ہے پیاری. مقدر ڈھونڈتا تھا اس ادائے والہانہ کو، عطا کر دی گئی یہ تیغ براں ابو دجانہ کو. حضور علیہ السلام نے ابو دجانہ کو وہ تیغ تلوار عطا فرما دی، فرمایا جاؤ اس کا حق ادا کرو. میں عرض یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا خیبر کے موقع پر کہ میں کل کو جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں. تو وہ کون تھے؟ وہ کون شخصیت تھے؟ وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول سے تو ابو بکر بھی پیار کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے تو عمر بھی پیار کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے تو عثمان بھی پیار کرتا تھا. باقی قلعے انہی صحابہ کرام نے فتح کیے تھے. لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب خاص اعزاز عطا کرنا ہے، خاص اعزاز عطا کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ اعزاز بخشا اور ان کو جھنڈا عطا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت عطا کر دی. یہ مطلب ہے خلافت اسی کو عطا کی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے طور پر اپنی زندگی میں کھڑا کیا. اور علی المرتضیٰ شیر خدا سمیت تمام صحابہ اکرام جس کی بیعت پر متفق ہیں. آج میں اختلاف کرنے والا کون، آپ اختلاف کرنے والے کون؟ یہ فضیلتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں، یہ شان ہے، یہ اعزاز ہے، یہ ایوارڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض موقعوں پر عطا کیا جاتا ہے. چنانچہ احد میں بھی ابو دجانہ کی اس خوبی کو نکھارنا مقصد تھا. نہ جھنڈا خلافت بلا فصل کی دلیل، نہ تلوار فضیلت علی الصحابہ کی دلیل. یہ بات میں سمجھا. نہ جھنڈا علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو جھنڈا عطا ہوا خیبر کے مقام پر، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ خلیفہ بلا فصل. پھر حضور ساتھ فرما بھی دیتے تھے. اس موقع پر اس فضیلت کو اجاگر کرنا، بیان کرنا اور ان کی حیثیت کو بیان کرنا مقصد تھا. اور دوسرا، جب وہ دلیل خلافت بلا فصل کی نہیں، اسی طرح ابو دجانہ کو جو تلوار عطا کی تو وہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ ابو دجانہ حضرت ابو بکر سے بھی بڑھ گئے، ابو دجانہ حضرت عمر سے بھی بڑھ گئے، حضرت ابو دجانہ حضرت عثمان سے بھی بڑھ گئے، علی سے بھی بڑھ گئے. یہ مقصد نہیں، بلکہ اس موقع پر اس ہستی سے، اس شخصیت سے، اس صحابی سے، اپنے شاگرد سے کام لینا مقصد تھا اور اس کو شاباش دینے مقصد تھی اور فضیلت کا ایک منفرد اعزاز بخشنا مقصد. اور اس پر آگے چل کر تو بڑے بڑے فیصلوں کا مدار دیا. بہرحال میں آج یہ کرنا چاہتا تھا کہ خدا کو فرمایا تکبر پسند نہیں، تکبر اکڑنا تننا خدا کو پسند نہیں، مگر جب یہ سب کچھ خدا کے لیے ہو تو پھر اکڑنا بھی پسند ہے. جب یہ خدا کے لیے ہو کہ ابو دجانہ سینہ تان کر چل رہے تھے، اکڑ کر چل رہے تھے، تو کس کے لیے چل رہے تھے؟ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، دشمن پر ہیبت قائم کرنے کے لیے. تو جب اللہ کے لیے چل رہے تھے تو یہی اکڑ اور تکبر جو اللہ کو پسند نہیں تھا اس موقع پر عبادت کی حیثیت رکھتا.
کبھی سر جھکانا عبادت ہے، کبھی سر اٹھانا عبادت ہے۔ قیام بھی تو عبادت ہے، تو سر اٹھانا عبادت ہے، اور زمین پہ سر رکھنا، سر جھکانا، وہ بھی عبادت ہے، لیکن موقع اپنے اپنے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کرنا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ سرخ پٹی باندھ کر چل رہے تھے، میدان جہاد میں مشرکین پر جلال الہی بن کر ٹوٹ پڑے۔ زبان پر یہ ترانہ جاری تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، میں وہی ہوں جس سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کے پاس پہاڑ کے دامن میں عہد و پیمان لیا، میں کھڑے ہو کر آخری صف تک مقابلہ کرتا رہوں گا، اللہ اس کے رسول کی تلوار برابر چلاتا رہوں گا۔ حضرت ابو دجانہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بڑے بڑے مشرکوں، بڑے بڑے جرنیلوں کا صفایا کر دیا۔ میدان جنگ میں ہندا سامنے آ گئی، مگر آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، اس پر تلوار کو ناپاک نہیں کیا۔ فرمایا جا چلی جا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے عطا کی ہوئی تلوار، ان کی بخشی ہوئی تلوار کو عورت کے خون سے ناپاک نہیں کروں گا۔ یہ رسول اللہ کی تلوار کا تقدس تھا۔ میدان جنگ میں بھی عورت کے وجود سے تلوار کو الگ رکھا۔ اس دور کے پیر فقیر اپنے عمل پر ذرا غور کریں کہ بے حجاب عورتوں کو سامنے بٹھانا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت لینا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصدیق نہیں ہے؟ صحابہ دیکھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے جانثاری ابو دجانہ کی کہ تھی بیٹھی ہوئی ایک دھاک مرد یگانہ تھی، بیٹھی ہوئی دھاک ایک مرد یگانہ کی۔ رسول اللہ کی بخشی ہوئی شمشیر چلتی تھی تو گویا اسپائے گردش تقدیر چلتی تھی۔ وہ سب افسر جو بنیاد فساد جاہلانہ تھے، وہی جنگ احد میں تیغ ابو دجانہ۔ ہندا جب سامنے آئی، ابو دجانہ نے اس پر تلوار نہیں آزمائی۔ کیا معلوم ہے مجھ کو تیری فتنہ انگیزی؟ جب ابو دجانہ گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں، کہا معلوم ہے مجھ کو تیری فتنہ انگیزی، تیری آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہے خون ریزی۔ یہ شمشیر رسالت ہے، ستودہ و محمودہ، کروں گا نہ میں عورت کے خون سے اس کو آلودہ۔ رسالت کی بخشی ہوئی تلوار، فرمایا میں عورت کے خون سے اس کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے بخشی ہوئی تلوار کو زینت عطا کی اور اس کا حق ادا کیا اور دشمنوں کی پشتے لگائے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ احد کے اندر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں داد شجاعت، داد دلیری کے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک اس کی تاریخ جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھی جائے۔